السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا دارالقرآن اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ قرآن پاک کو صحیح تجوید اور درست تلفظ کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سلسلہ خاص آپ ہی کے لیے ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اپنی زبان کے مخارج کو مکمل کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم اپنا اگلا مخرج پڑھیں گے جو کہ ہے شفتان، اور یہ بڑے مخارج کے اعتبار سے ہمارا چوتھا مخرج ہے۔ سب سے پہلا ہے جوف دہن، دوسرا ہے حلق، تیسرا ہے زبان اور چوتھا شفتان یعنی دونوں ہونٹ۔ اس کے اندر دو مخارج خاص ہیں، یعنی دو جگہوں سے حروف ادا ہوں گے اور یہ چار حروف یہاں سے ادا ہوں گے۔ ہونٹوں سے ادا ہونے والا جو پہلا مخرج ہے وہ حرف فا کا ہے۔ تو فا کیسے ادا ہوگا کہ ہونٹوں کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک تر حصہ اور ایک خشکی والا حصہ۔ تو جب نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ اوپر والے دو دانت یعنی ثنایا علیہ سے لگے گا تو یہ حرف فا ادا ہوگا۔ اب ہم اسے ساکن کر کے دیکھتے ہیں، اف اف، اور اس کی ادائیگی میں ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ دانتوں کو ہم نے ہونٹوں پر نرمی سے لگانا ہے، سختی سے بالکل بھی نہیں لگانا۔ اب ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے افعل، ففعلوا۔ اب ہونٹوں میں دوسرا مخرج تین حروف کا ہے، با، میم، واو۔ اب با حرف کیسے ادا کریں گے؟ با ہونٹوں کی تری سے ادا ہوتا ہے جبکہ میم ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہوتا ہے، اور یہ ہم نے خیال کرنا ہے کہ با کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو بہت زیادہ دبانا نہیں ہے، بگاڑنا نہیں، بلکہ ان کو نارمل حالت میں رکھنا ہے۔ تو آئیے اسے ساکن کر کے اور اسے پہلے حمزہ متحرکہ لا کر دیکھتے ہیں، اب اب، ام ام۔ اب اس کی بھی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے اضرب، فرغب، کیدہم، فجعلہم۔ اب تیسرا حرف جو کہ واو ہے وہ بھی یہاں سے ہی ادا ہوگا، یعنی اس کا مخرج بھی یہی جگہ ہے، لیکن اس میں ہونٹوں کی شیپ بدل جائے گی۔ کیا کریں گے؟ جب دونوں ہونٹوں کو مکمل گول کر لیا جائے اور ہونٹ تھوڑے سے باہر کی طرف آ جائے، یعنی ہونٹوں کا ایک ڈونٹ سا بن جائے اور ان کے درمیان ایک خلا سا پیدا ہو جائے، گولائی کے اندر ایک خلا باقی رہے، تو پھر یہ واو جو غیر مدہ ہوتی ہے وہ ادا ہوتی ہے۔ اب ہم اسے بھی ساکن کر کے دیکھتے ہیں، او او۔ اب ہم واو کی بھی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے ویلن، او وزنوہم، اوتادن۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واو کو تو ہم نے جوف دہن کے مخرج میں بھی پڑھا تھا، تو یہاں پر بھی یہ آ گیا، تو اس میں کیسے فرق کریں گے؟ تو جوف دہن میں جب واو مدہ ہوتی ہے تو پھر وہ جوف دہن سے ادا ہوتی ہے، اور اگر واو مدہ نہیں ہوتی یعنی وہ متحرک ہوتی ہے یا لین ہوتی ہے یا مشدد ہوتی ہے تو پھر وہ یہاں سے ادا ہوگی۔ ان چاروں حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں کیونکہ یہ حروف دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ کچھ حروف میں دونوں ہونٹ استعمال ہوتے ہیں اور کچھ حروف میں ایک نیچے والا ہونٹ استعمال ہوتا ہے۔ پانچواں اور آخری مخرج ہمارے پاس ہے خیشوم، یعنی ناک کا اندرونی حصہ یا ناک کا خلا۔ یہ حصہ منہ کے اندرونی حصے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہ اس سے کوئی حرف تو ادا نہیں ہوتا بلکہ اس سے ایک صفت ادا ہوتی ہے جسے غنہ کہتے ہیں، اور یہ صفت جو ہے حرف نون اور میم کی ہوتی ہے، اور یہ نون اور میم اس صفت سے کبھی بھی خالی نہیں ہوتے، یعنی ہر وقت وہ صفت ان میں موجود رہتی ہے۔ صفات کا مکمل بیان انشاءاللہ بعد کے اسباق میں آئے گا۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں۔ تو یہ صفت نون اور میم کے اندر قدرتی طور پر پائی جاتی ہے، جیسے اب ہم ان کو ساکن کر کے دیکھتے ہیں، جیسے ان، 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 اسی طرح ام، ام، ام۔ تو دیکھا آپ نے کہ نون اور میم کے ادائیگی کے وقت نیچرلی آواز جو ہمارے ناک میں چلی گئی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اسے ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرکہ یعنی زبر زیر پیش والی حمزہ لے آتے ہیں،
تو جہاں پر آواز جا کے رک جاتی ہے وہ جگہ ہی اس حرف کا مخرج ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا مخارج کا سبق مکمل ہو گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو نہ دبانا بھولیں تاکہ آنے والے اسباق آپ کو بر وقت پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔